جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب میں جو مبتلا انسان ہوگا نا، اسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج جو عذاب کی شدت، ہلکے عذاب والا، سب سے بڑا نہیں، جس پہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اسے بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کہے گا بتا آج جو تکلیف تجھے ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ساری دنیا بھی تیرے پاس ہو تو کیا ساری دنیا دے کر بچنا چاہے گا؟ فدیے میں، بدلے میں، کہ مجھے چھٹکارا مل جائے، ساری دنیا بھی دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب، اگر ساری دنیا بھی ہو سب دے دوں گا، لیکن مجھے اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تجھ سے تو میں نے دنیا میں اس سے زیادہ ہلکی بات پوچھی تھی، دنیا میں جب موقع دیا تھا نا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ معمولی بات پوچھی تھی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو وہ نہ کر سکا۔ سوچو بھائیو، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دنیا کی خاطر تو دین چھوڑتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین سے جاتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین کو بھلاتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین واقعی معنوں میں وہ مقام نہیں پاتا جو مقام ہماری اور آپ کی زندگی میں پانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا، آج کوئی کماتا ہے، کتنی دنیا کما لیتا، 1% دنیا بھی کسی انسان کے پاس نہیں آتی۔ ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا ملا کر 1% دنیا آدمی نہیں کما سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا 100% دنیا بھی اس دن ہوگی، وہ ساری دنیا دے کر بھی عذاب سے بچنا چاہے گا، اللہ پھر بھی چھٹکارا نہیں دے گا، اور عذاب اتنا شدید ہوگا کہ پوری کی پوری دنیا دے کر بچنا چاہے گا۔ سوال یہ ہے اللہ کے بندو، کیا ہم اور آپ آخرت کی کامیابی کے مسئلے کو اتنا ہی سنگین اور سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی معنوں میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یہی ڈر رکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت، ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا کہے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت، کیا کہے گا؟ اخرج بعث النار، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کے حصے کو نکال کے الگ کر لو۔ حضرت آدم پوچھیں گے وما بعث النار، اے اللہ تعالیٰ جہنم کا حصے سے مراد کیا ہے، کیا نکالوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکال کر جہنم کے لیے الگ کر لو۔ ہر 1000 میں سے 999 نکال کر الگ کر لو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو کہ یہ دین اگر پوری طرح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو کیا ہم وہ 1000 میں ایک بن پائیں گے؟ کیا اس 1000 میں ایک ہمارا مقام بن پائے گا؟ کس قدر زیادہ مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے کہ زندگی میں جس دنیا کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کے پاس بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دین کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے پاتے جو تمہیں ان 1000 میں سے ایک بنائے، 999 سے باہر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے، وہ مقام اگر ہم نہیں دے پا رہے تو بتاؤ ہم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ بھائیو، میں نے جو بات کہنی چاہی وہ یہ کہ ہم اور آپ ہماری زندگی میں دین کو وہ مقام کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے نا، یہ جو بات ہم مانتے ہیں کہ بغیر دین کے اللہ کے پاس کامیابی نہیں ہے، یہ جو ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی دین کی بنیاد پر ہوگی، یہ بات محض ایک عقل کی بات ہے، ایک محض ہماری سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ ہم نے مان لیا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اسے اپنی روح میں اتارنا، اسے اپنی زندگی کی صبح و شام کی فکر بنا لینا، صبح و شام کا ایک جنون بنا لینا، صبح و شام تک کے لیے اپنی فکر بنا لینا، اس میں ہم اور آپ کمزور پڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھیتی مانتے ہیں لیکن کھیتی کرتے نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن ایک سنجیدہ کسان کی طرح موسم آئے جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کھیتی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ دین سے دور نظر آتے ہیں۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر جیسی ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، دین پر ہے، اس بات کو جیسے ماننا چاہیے، عملی زندگی میں جو مقام دینا چاہیے وہ مقام دینے میں ہم اور آپ ناکام ہیں۔